میں کچھ نہیں جانتا تم لوگوں کو مجھ سے کیا حاصل ہوگا، کیوں لائے ہو مجھے یہاں، کون سی جگہ ہے یہ الفاظ وہ بہت ہمت کر کے ادا کر پایا تھا کیونکہ ابھی سے کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ وہ تقریباً 25 منٹ پہلے اس کمرے میں لایا گیا تھا جہاں ایک میز اور آمنے سامنے کرسیاں تھیں، بلب کی روشنی ایک دوسرے کے نقوش واسع ہو رہے تھے۔ دو لمبے چوڑے آدمی سے یہاں لائے تھے جو کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ 15 منٹ بعد ایک جینس شرٹ اور سر پر کیپ پہنے ایک خوبرو شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف اب تک اس نے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، اس لیے اب اسے سامنے بیٹھے شخص سے وحشت ہونے لگی تھی۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اگر ان 5 منٹس میں تم نے سچ نہیں نکالا اپنی زبان سے تو 5 منٹ بعد جو بندہ آئے گا وہ زبان سے تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ شخص سرخ آنکھوں سے گھورتا گمبھیر انداز میں بولا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ابھی وہ پر اصرار انداز میں کمرے میں چکر لگا ہی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پہلے شخص کا ہم عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شخص دیکھنے میں تقریباً 26 یا 27 سال کے تھے۔ بلیک جینس اور شرٹ پہنے، بلیک ہی لیدر کی جیکٹ اور سر پر کیپ پہنے وہ داخل ہوا۔ کچھ بتایا اس نے آتے ہی مضبوط لہجے میں پوچھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تو اسے وقت دیا تھا کہ آرام سے سب بتا دے، لیکن لگتا ہے اسے تمہارا ہی انتظار تھا۔ پہلے شخص نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ تم لوگ کون ہو؟ اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو مسلسل اپنے ہاتھ میں ایک تار نما کوئی چیز لپیٹ رہا تھا اور اتار رہا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ رکے اور اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اپنی اصلی پہچان بتاؤ۔ اگر اسے بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر آرام سے نہیں بتاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ویسے بھی تم جیسوں سے نمٹنے میں لطف آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ یہ ایک بڑے سے ہال نما لاؤنج کا منظر تھا۔ ہال یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 3 نہایت قیمتی فانوس اس ہال کے وسط میں تھے جو کہ ہمہ وقت روشن رہتے۔ خوبصورت اور نفیس صوفے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھے۔ یقیناً اس کئی کنال پر مبنی محل نما گھر کا چپا چپا اسی طرح نفیس اور خوبصورت آرائش سے سجا ہوگا۔ دیکھنے والے اسے شیراز ہاؤس کم اور محل زیادہ کہتے تھے۔ آخر کو یہ کسی عام شخص کی رہائش گاہ تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو ملک کے نامور سیاستدان مظفر شیرازی کی رہائش گاہ تھی جو اپنی بے تحاشا دولت اور شہرت کے باعث مشہور و معروف تھے۔ اس وقت مظفر صاحب بڑی شان سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہال میں موجود تھے۔ آج انہوں نے کسی اہم فیصلے سے سب کو آگاہ کرنا تھا جس بنا پر سب ہال میں موجود تھے۔ ہاں، مگر خواتین کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس طرح کے کسی بھی اہم موقع پر بولیں یا وہاں موجود ہوں، بلکہ بعد میں وہاں ہوئے فیصلے سے یہ آگاہ کر دیا جاتا۔ ساجد، میں نے بازل کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ مظفر صاحب نے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں ابا جی، آپ کی جیسے مرضی، مجھے بازل اور معصومہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً یہ ان کی بھی دلی خواہش تھی۔ میں کچھ خاص حق میں نہیں ہوں اس رشتے کے، کیونکہ تمہاری بیٹی باغی لگتی ہے مجھے، لیکن بازل نے تمہاری بیٹی کا نام لیا ہے، اس لیے اب اعتراض نہیں مجھے۔ وہ اپنے لاڈلے پوتے کے لیے کوئی دبی ہوئی، سہمی ہوئی فرمانبردار بیوی چاہتے تھے، جبکہ ان کے مطابق ان کی پوتی معصومہ ان کے لاڈلے پوتے کے معیار پر کسی صورت پوری نہیں اترتی تھی، لیکن پوتے نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ معصومہ سے ہی شادی کریں گے، سو اس طرح انہیں ماننا ہی پڑا۔ ابا جی ناسمجھ ہے وہ ابھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، شکایت کا موقع نہیں دے گی آپ کو۔ بس قائم سے ایک بار بات ہو جاتی اس بارے میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قائم معصومہ کے لیے کافی حساس ہے، یہ تو پھر اس کے رشتے کا معاملہ ہے۔ ساجد صاحب بھاپ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ قائم سے میری بات ہوئی ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، بس وہ عجیب بات کہہ رہا ہے کہ پہلے معصومہ سے پوچھے گا پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ اب کیا عورتوں سے پوچھ کر معاملات طے کریں گے؟ اور وہ تو پھر کل کی لڑکی ہے۔ مظفر صاحب کے ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئے، لیکن پوتے کی بات پر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابا جی آپ فکر نہیں کریں، معصومہ انکار نہیں کرے گی۔ ساجد صاحب اب کے مسکرا کر بولے تھے۔ اس لڑکی کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے انکار کرنے کی۔ اور ساجد، اسے ذرا کنٹرول بھی کرو، ہم یا میرا بیٹا اس کے ناز رکھنے نہیں اٹھائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنی اوقات میں رہتی ہیں، لیکن قائم نے کافی بگاڑا ہوا ہے اسے۔
کافی زبان چلتی ہے اس کی۔ ماجد صاحب اپنے مخصوص سرد انداز سے ساجد صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، بھائی بن ماں کی بچی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ ساجد صاحب نے کبھی بھی بڑے بھائی کی ادب میں کمی نہیں کی تھی، ابھی بھی نہایت ادب سے بولے، تایا جان جب منہ میں زبان ہے تو ظاہر ہے اس کا استعمال بھی ہوگا، اور مجھے فخر ہے اپنی بہن بھر کے اس ماحول میں جہاں بیٹیوں کو ہر غلط صحیح پر صرف سر جھکا کر اس بات پہ سر ہلانا سکھایا جاتا ہے، وہاں میری بہن غلط بات پر انکار اور صحیح کے حق میں بولتی ہے، اس پر اسے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ قائم حال میں داخل ہوتے ہوئے تایا جی کا طنز سن چکا تھا، اس لیے سن کر کافی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا اور سرد مہری سے جواب دیا اور دادا کے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ آ گیا میرا پوتا، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے، اور بازل کہاں رہ گیا؟ مظفر صاحب نے قائم کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا کر بازل کے متعلق پوچھا تاکہ بات کا رخ بدلے۔ وہ جانتے تھے ان کے بیٹے تو ان کے آگے نہ کبھی بولے ہیں اور نہ آگے بولیں گے، لیکن ان کے برعکس ان کے سے دونوں پوتے خود ان پر گئے تھے جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، جبکہ تایا جان کو چپ رہ کر کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اسی اثنا میں بازل حال میں داخل ہوا، بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، سیاہ بال جیل سے سیٹ ہوئے، چہرے پر نہایت سنجیدگی، ہلکی ہلکی داڑھی اس کی پروقار شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا وہ مظفر صاحب کے بائیں جانب آ کر بیٹھا تو مظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت اچھے، تم دونوں بھی آ گئے، میں شادی کی تاریخ رکھنے کی ہی بات شروع کرنے والا تھا۔ بیٹوں اور پوتوں کے درمیان ان کا سینہ خود بخود فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ دادا جان شادی؟ قائم اچانک بولا، کیوں تمہیں اعتراض ہے؟ بازل کو قائم کا بولنا پسند نہیں آیا۔ دادا جان میں نے ابھی معصومہ سے بات کرنی ہے۔ قائم نے بازل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر مظفر صاحب کو مخاطب کیا، قائم تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں عورتوں کا معاملات میں مداخلت کرنا پسند نہیں۔ جب ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر دادا جان زندگی میں نہیں آپ نے نہیں گزارنی بلکہ بازل اور معصومہ نے گزارنی ہے۔ جب بازل کی رضامندی ہے اور اس کے کہے پر رشتہ ہو رہا ہے تو معصومہ سے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ مظفر صاحب کی سوچ وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن بولے بنا نہ رہ سکا۔ قائم معصومہ سے میں بات کر لوں گا، اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ ابھی جو ابا جان کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ ساجد صاحب بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے لیکن شادی نہیں دادا جان، ہاں نکاح بہتر رہے گا۔ ابھی قائم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ کسی کے بھی بولنے سے پہلے بازل نے جواب دیا۔ اسی طرح ایک ہفتے بعد کی نکاح کی تاریخ رکھی گئی اور اب قائم کے لیے مشکل تھی، کیونکہ اسے اتنا اندازہ تھا کہ معصومہ راضی نہیں ہوگی اور شادی تو ہر حال میں خاندان میں ہی ہونی تھی، اور خاندان میں کوئی بھی اسے اپنی بہن کے لائق نہیں لگتا تھا۔ ہاں بازل اسے بہتر انتخاب لگا، یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں اتنا قریبی رشتہ اور ہم عمر ہونے کے باوجود زیادہ دوستی نہ تھی۔ دشمنی بھی نہ تھی۔ پیر مظفر شیرازی صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اپنے خاندان کے ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ سیاست میں بھی ان کا بڑا نام تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے ماجد شیرازی جن کا ایک ہی بیٹا بازل شیرازی تھا، دوسرے بیٹے ساجد شیرازی جن کے 2 بچے قائم شیرازی اور معصومہ شیرازی تھے، تیسرے بیٹے عابد شیرازی جن کی 2 جڑواں بیٹیاں ہانیہ اور رانیہ تھیں۔ مظفر صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی نوشین اس خاندان کے اصولوں کی بینڈ چڑھی تھی۔ کسی اندرونی مسئلے کے تحت وہ شادی شدہ ہو کر بھی کئی سال سے باپ کی دہلیز پر زندگی گزار رہی تھی۔ مظفر شیرازی صاحب کو بیٹیوں سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ انہیں بیٹیاں پسند ہی نہ تھیں، اس سے نہ تو وہ اپنی بیٹی کے لاڈ اٹھا سکے اور نہ پوتیوں کے۔ ہاں انہیں بازل و قائم سے انتہا کا پیار تھا، آخر کو وہ ان کے 2 پوتے ہی تو تھے ان کے وارث، ان کے نام ان کی جائیداد کے وارث۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے بازل سیڑھیوں کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فون کان سے لگائے چلا آ رہا تھا۔ معصومہ نے تو اسے دیکھتے ہی نظروں کا رخ بدل لیا، جبکہ اب بازل فون کان سے لگائے اس کا ہی جائزہ لینے لگا۔ پنک کلر کا سادہ سا مگر پیارا سا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں جو موتی کی نوز پین تھی، بازل کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ نوز پین اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی، پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔
بھیا آپ نے بلایا؟ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو قائم بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ ہاں آؤ گڑیا بیٹھو۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا وہ اپنے سامنے بیٹھی معصومہ کی طرف متوجہ تھا۔ بیٹا ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ معصومہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو قائم نے بغیر تمہید کے بازل سے نکاح کی بات کر دی۔ بھیا مجھے بازل سے شادی نہیں کرنی۔ معصومہ نے تو سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ صرف اس کا بھائی ہی تو تھا جس سے وہ بے دھڑک اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ اب وہ سامنے بیٹھے قائم کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی بات سن کر اس کے بھائی کا کیا رد عمل ہوگا۔ اچھا لیکن کیوں نہیں کرنی میری گڑیا کو بازل سے شادی؟ قائم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی چھوٹی سی بہن بڑی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کا وقت عنقریب تھا۔ بھیا وہ بڑا ہے مجھ سے کافی۔ معصومہ نے کمزور سا جواز پیش کیا۔ زیادہ تو نہیں بیٹا، اور پھر میرے خیال سے شوہر کو میچیور ہونا چاہیے۔ بھیا ابھی مجھے 18 کا ہونے میں 2 مہینے ہیں۔ معصومہ کی معصومیت پر قائم کھل کر مسکرایا لیکن پھر سنجیدہ ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ معصومہ اصل بات بتاؤ کیوں نہیں چاہتی؟ بھیا وہ بازل کی دادا جان جیسا ہے، تایا ابا جیسا ہے۔ مجھے غلامی کی زندگی نہیں گزارنی جیسی شیرازی ہاؤس کی ہر عورت گزار رہی ہے۔ معصومہ کا انداز بچوں والا تھا۔ اگر آپ کو کوئی ناپسندیدہ چیز دی جا رہی ہو تو وہ نہ لینے کی ضد کرتے ہیں یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قائم کو وہ ایسی ہی لگی۔ معصومہ تم تو کہتی ہو کہ تم شیرازی ہاؤس کے سخت اصولوں کو بدل دو گی، نہ بھی بدل پائی لیکن کوشش کرو گی، ہمت نہیں ہارو گی، تو پھر یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ معصومہ شیرازی بجائے حالات کا سامنا کرنے کے حالات سے فرار چاہ رہی ہے۔ قائم جانتا تھا معصومہ کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ معصومہ کو لگا تھا اس کی ہر بات ماننے والا، اس پر جان نچھاور کرنے والا بھائی، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا بھائی اس کی یہ بات بھی مانے گا، لیکن قائم کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی اس شادی کے حق میں ہے۔ بھیا اس سب میں بازل سے شادی کرنے کا تعلق کہاں ہے؟ اور اس طرح تو میں بھی اس کی غلامی میں آ جاؤں گی۔ بازل سے شادی کرنا مطلب اس کو سرٹیفکیٹ دے دینا کہ آقا غلام حاضر ہے، جیسا چاہیں سلوک کرے۔ معصومہ تو جیسے یقین ہی نہ کر پائی کہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے۔ پہلی بات کسی کی جرأت نہیں کہ وہ قائم شیرازی کی بہن کے ساتھ ذرا برابر بھی اونچ نیچ کر سکے، اور دوسری بات وہ ایک پل کو رکا اور گہرا سانس لے کر اپنا غصہ قابو کیا اور پھر نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولنا شروع کیا۔ بازل تو کیا اگر کوئی بھی میری بہن کی آنکھ میں آنے والے آنسو کا سبب بنا تو قائم شیرازی اس کو وہ انجام دے گا کہ اس کی نسلیں بھی کانپیں گی۔ معصومہ کی بات پر اس کا خاندانی غصہ درایا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ انداز نہایت سنجیدہ تھا۔ عموماً وہ ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا لیکن بےحد سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ معصومہ سے بےحد نرمی اور محبت سے بات کرتا تھا۔ باقی دنیا کے لیے وہ ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہتا تھا لیکن غصہ کم ہی آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو اپنے خاندانی انداز میں آتا تھا۔ جبکہ قائم کی بات پر معصومہ نے نہ جانے کیوں سہم گئی۔ اس نے کب اپنے محبت لٹاتے بھائی کو اس طرح غصے میں دیکھا تھا؟ بھیا معصومہ کی پکار پر قائم نے اسے اب مسکرا کر دیکھا۔ وہ اپنا غصہ قابو کر چکا تھا۔ گڑیا آپ ہمت نہیں ہاریں گی، اگر آپ کو سب بدلنا ہے تو بازل کا ساتھ ضروری ہے۔ میرے خیال سے دادا جان بازل کو پیر و مرشد کا عہدہ سونپیں گے، بلکہ وہ اسے تقریباً سونپ ہی چکے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ امیدیں نہیں جوڑ سکتے۔ وہ آخر کو ان کے اصولوں کا سب سے بڑا مخالف میں ہی ہوں۔ معصومہ کے ہاتھ کو تھام کر وہ گویا ہوا جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ بھیا وہ مغرور، بے حس ہے، ظالم اور جابر ہے۔ وہ بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ معصومہ کو تو بازل ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ کیوں کر اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو سکتی تھی؟ یقیناً وہ ایسا ہے کیونکہ اس نے اسی ماحول میں پرورش پائی ہے، لیکن عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، اور جب عورت میری بہن جیسی ہو تو دنیا میں وہ کیا ہے جس سے معصومہ ہار مان جائے؟ وہ خود مطمئن تھا اور معصومہ کو بھی مطمئن کرنا چاہا۔ جی معصومہ کے مختصر جواب پر وہ پھر سے گویا ہوا۔ معصومہ آزادی قربانی مانگتی ہے بچے، اور میرے خیال سے بازل کی بیوی بن کر تم شیرازی ہاؤس میں موجود ہر عورت سے بہتر زندگی گزارو گی۔ وہ مضبوط جواز میں بولا تو معصومہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھیا وہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو مجھے آگے ایڈمیشن لینا ہے۔ آپ نے دادا جان سے بات کی؟ معصومہ نے بات بدل دی تھی۔ وہ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔
ایسا کرنا کل ڈنر ٹائم جب دادا جان موجود ہوں گے تو میرے سامنے ان سے بات کرنا، یقیناً وہ انکار کریں گے لیکن میں سنبھال لوں گا۔ قائم نے اسے تسلی دی اور قائم کی بات پر معصومہ کا بگڑا موڈ بہتر ہو گیا۔ دادا جان کے اصولوں کے برخلاف وہ رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ فاضل سے نکاح کے بارے میں سوچتے اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ لائٹ آف کر کے بھی وہ سوچوں میں گم رہی۔ فاضل شادی اس کو کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دادا جان کے چہیتے پوتے سے ہمیشہ ہی نفرت رہی تھی۔ ہمیشہ سے سب فاضل اور قائم کے لاڈ اور نخرے اٹھاتے تھے۔ چونکہ قائم اس کا بھائی تھا اور اس حساب سے بےحد پیار کرتا تھا۔ قائم کی ہی ضد پر معصومہ فاضل اور قائم کے اسکول میں پڑھی، جبکہ باقی کزن دوسرے اسکول میں، اور پھر اس طرح ہوتا کہ دادا جان کے لاڈلے ان کے پوتے اور قائم کی لاڈلی معصومہ بن گئی۔ خاندان کی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت نہ تھی، اسی بنا پر میٹرک کے بعد باقی کی لڑکیاں تو گھر پر بیٹھ کر پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنے لگی، جبکہ معصومہ کو قائم کی سپورٹ پر کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ یہی وجہ رہی کہ خاندان کی باقی لڑکیوں کی بنسبت معصومہ میں اتنی ہمت اور حوصلہ آ گیا کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت کرنے لگی، اگرچہ اس کا یہ حوصلہ اور ہمت دادا جان سمیت باقی مردوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ فاضل سے معصومہ کی بچپن سے ہی خاموش جنگ رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح نہ تو وہ اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور نہ اس کو خاطر میں لاتی تھی۔ فاضل اگر مغرور تھا تو معصومہ بھی اس سے دور رہتی، یہاں تک کہ فرسٹ کزنز ہو کر گھر میں رہ کر بھی بات تک نہ کرتے، اگر کرتے بھی تو طنز۔ اور پھر شادی، وہ بھی فاضل کے ساتھ، اور ذہ نصیب ہونے والی بیگم صاحبہ نے دیدار کا شرف بخشا۔ فاضل نے دائیں کاندھے پر اوڑھی کالے رنگ کی چادر کو اب بائیں کاندھے پر پھیلایا تھا اور سامنے کھڑی اس نرم و نازک کلی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں 17-18 سال کی یہ لڑکی کس قدر نازک تھی۔ رنگ سفید و گلابی، آنکھیں بھورے رنگ کی جن پر گھنی پلکیں، ہونٹ گلابی، بھورے بال جو کافی لمبے تھے اور خوبصورت تھے، جن کا ڈھیلا سا جوڑا بنا کر چھوڑا گیا تھا، اور اب بال مکمل کھل کر کمر پر لہرا رہے تھے۔ آنکھوں کا رنگ شلوار قمیض پہنے وہ دوپٹے کو ہلکے رنگ کا شلوار قمیض پہنے وہ دوپٹے کو سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ آنکھیں کافی بوجھل تھیں، یقیناً وہ ابھی بیدار ہو کر نکلی تھی۔ اپنے کمرے سے اپنے سامنے فاضل کو دیکھ کر اس کے حسین چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ وہ اس وقت فاضل سے تو کیا کسی سے بھی مخاطب ہونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے مکمل نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ جب فاضل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا، "واٹس یور پرابلم؟" صبح صبح موڈ اسپائل کر دیا۔ اپنی کلائی فاضل کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے وہ آزاد کروا چکی تھی اور ناگواری سے اس کی شان میں گستاخی کر تو دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ فاضل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ "تمہاری زبان درازی اور بدتمیزیاں ویسے ہی خاندان بھر میں مشہور ہیں، لیکن مائی ڈیئر وائف ٹو بی، خود کو سدھار لو۔ تم فاضل شیرازی کو اچھی طرح جانتی ہو، اگر میں سدھارنے بھی آیا تو کوئی ظالم نہ بن جاؤں اور تم مظلوم۔ یہ لڑکی فاضل کو صرف شکل و صورت سے ہی پسند تھی، باقی زبان کی تیز لڑکیاں ویسے بھی کسی کو خاصی پسند نہیں ہوتی۔ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ آؤں گی۔ معصومہ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر فاضل نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ یہ اس کا غصہ کنٹرول کرنے کا اپنا سا طریقہ تھا۔ "تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ ویسے تم سے کسی نے مرضی تو پوچھی نہیں ہوگی۔" فاضل کا انداز ایسا تھا کہ معصومہ کا پارا چڑھ گیا۔ "مجھ سے شادی کر کے بہت پچھتاؤ گے تم۔ میں اس محل نما قبرستان میں موجود ان زندہ لاشوں کی طرح اپنا سر ناحق نہیں جھکاؤں گی، نہ میں غلامی کی زندگی گزاروں گی۔ میں معصومہ ساجد شیرازی ہوں، میں نے سر جھکانا سیکھا ہی نہیں ہے۔ مرشد فاضل شیرازی صاحب"، وہ نڈر ہو کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بھی ڈر کا شبہ تک نہ تھا، وہ ڈر جو ہر کسی کو فاضل سے بات کرتے وقت ہوتا تھا۔ ہر کوئی فاضل کی ہر وقت ان لال سرخ انگارہ برساتی آنکھوں سے خوفزدہ رہتا تھا، سوائے اس لڑکی کے۔ کوئی تو بات تھی اس لڑکی میں۔ "تم مجھے چیلنج کر رہی ہو فاضل شیرازی کو؟ سوچ لو، معصومہ بی بی کہیں مہنگا ہی نہ پڑ جائے، کہیں بھیک ہی نہ مانگنی پڑ جائے تمہیں مجھ سے رحم کی۔ لیکن یاد رکھو معصومہ بی بی، فاضل شیرازی رحم نہیں کرتا۔" فاضل ضبط کی انتہا پر تھا۔ آخر اسے کہاں عادت تھی کہ کوئی نڈر ہو کر اس سے بات کرے۔ "بہت خوش فہمیاں ہیں تمہیں، دراصل اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ تم نے عورت کو صرف سر جھکاتے، غلامی کرتے، ظلم سہتے، سسکتے اور مارے کھاتے دیکھا ہے۔ معصومہ مر جائے گی لیکن تمہارے آگے نہیں جھکے گی فاضل صاحب۔ وہ فاضل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مخاطب تھی۔ "بڑے بڑے بول مت بولو معصومہ بی بی، کہیں تمہیں منہ کی نہ کھانی پڑے میرے سامنے۔
دھڑلے سے یہ جو تم زبان اتنی چلا لیتی ہو نا، وہ صرف اس لیے میں نے تمہیں اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، ابھی تم میری دسترس میں نہیں ہو۔ تمہیں بس ایک بار قانونی اور شرعی اپنے نام لکھ لوں، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بازل کو معصومہ کا اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ اس کے خیال میں ڈر نہیں تو تھوڑی سی شرم و حیا ہی کر لے۔ تم جیسا دولت اور شہرت کے نشے میں چور انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے، اور جہاں تک میری بات ہے مرشد صاحب، تو میں اب بھی معصومہ ہوں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بازل کے پیچھے کھڑی ملازمہ جو کافی دیر سے ان دونوں کی باتوں کے تیر سن رہی تھی، معصومہ کی اتنی جرأت دیکھ کر دنگ رہ گئی، لیکن یہ بھی جانتی تھی معصومہ صاحبہ تو ایسے ہی ہار نہ ماننے والی، ہر انجام سے بے خوف اپنی بڑی سی چادر سنبھالتی آگے بڑھی۔ اس سے پہلے دونوں میں مزید بات خراب ہوتی، وہ سر جھکائے مؤدبانہ بازل سے مخاطب ہوئیں۔ مرشد آپ نے بلایا، حکم کریں۔ بازل نے ایک سلگتی نگاہ پہلے معصومہ پر ڈالی، پھر کافی وفادار اور پرانی ملازمہ پر، اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔